پورے صحابہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اندر علماء نے لکھا ہے سوائے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے تمام صحابہ نے 4 شادیاں کی ہیں. کیوں 1.25 لاکھ صحابہ نے 4 شادیاں کی ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا تدبر کرنے کی ضرورت ہے. کیوں شادیاں کی؟ صاف بات ہے کہ اس زمانے کے اندر نکاح بہت آسان تھا، اس زمانے کے اندر نکاح بہت ایزی تھا. جاؤ بات کرو، مہر ادا کرو، لڑکی کو لے کر آ جاؤ، لڑکی کو سنبھال لو. اتنا آسان حضور نے نکاح بنوایا تھا. اس وجہ سے نکاح کا کانسیپٹ تھا اس زمانے میں، اسی لیے نکاح 4 صحابہ نے کیا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر؟ آج لڑکی کا باپ شادی کی فکر میں پوری زندگی اس کی کھپ جاتی ہے، اور پھر جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو نکاح کے کرنے کے لیے، شادی کا فنکشن ہال بک کرنے کے لیے، اس کا دہیج کی رقم جمانے کے لیے، آنے والے داماد کو جوڑا دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، اس کی مانگوں کو، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ باپ گھر گھر بھیک مانگتا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں کے پیر پڑتا ہے، وہ داماد کے پیر پڑتا ہے، داماد کے باپ کے پیر پڑتا ہے کہ اللہ کے واسطے دہیج اتنا مت مانگو، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کچھ کم کر دو، دہیج اتنی رقم مت مانگو، کچھ کم کر دو، اور اتنا خرچ میرے اوپر مت ڈالو. یہ کرے گا. یا دوسرا یا کیا کرے گا؟ بہت سارے لڑکی کے باپ خوددار ہوتے ہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں. کیا کریں گے؟ اندر ہی کے اندر، کیونکہ سوسائٹی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سبوں نے ماحول بنایا ہے. صرف اس کے اندر ایک مجرم نہیں ہے، پورا سماج مجرم ہے، پورا سماج مجرم ہے. کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لڑکی کے ماں باپ گھر موجود ہے، گھر کو بیچ دیا. کیوں بیچ دیا؟ لڑکی کی شادی ہے، 2 لڑکیوں کی شادیاں کرنا باقی ہے میرے پاس، کیا کروں؟ گھر بیچنا پڑا. ایک ہی لڑکی کی شادی، کیا کروں؟ گھر کو گروی رکھ دیا، لون پر بینک لون لے کر کے بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. یہ ہے کیا اسلام کا کانسیپٹ؟ بتائیے. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر 2 ہی خرچ ہے، ایک واجب خرچ مہر ہے، اور ایک سنت خرچ وہ ولیمہ ہے. اور ولیمہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان، اور مہر کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا کانسیپٹ بھی بتا دیا، کتنا آسان ولیمہ کا بھی کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہ نکاح ہو گیا، ایک سفر میں جا رہے حضور، درمیان میں نکاح کا پیغام آیا اور وہیں پر نکاح ہو گیا. وہیں پر کچھ صحابہ کے پاس جو کھجورے وغیرہ موجود تھے، جو غالباً خیبر کا سفر تھا، تو شادی ہو گئی، صحابہ کے پاس کھجورے وغیرہ چھوارے موجود تھے، اسی کو لایا اور کہا یہی ولیمہ ہے تمہاری والدہ کا. تو یہ ولیمہ کا بھی کانسیپٹ اتنا آسان ہے. لیکن آج مسلمان سب بھول گیا ہے اسلام کو. شادی بیاہ کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے مسلمان تو وہ رہے گا مسجد کے حد تک. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد کا مسلمان ہے، مارکیٹ کا مسلمان نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم آج بھی بہت سارے مسجدوں کے سامنے آتے ہیں بچوں کو دم کرانے کے لیے. وہ کیوں آتی ہیں کہ ابھی یہ مسلمان مسجد میں آیا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے، اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ بزرگی آئی ہے. وہ وہاں پر کھڑی رہے گی بچے کو دم کرانے کے لیے کہ جاتے ہوئے وہ دم کرے گا. وہی مسلمان کو وہ اس کی دکان پہ نہیں ملے گی، وہی مسلمان کو وہ اس کے گھر پر لے کر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ یہاں سے جائے گا دکان تو اس کی مسلمانی ختم ہو جائے گی، وہ یہاں سے جائے گا مارکیٹ تو اس کی مسلمانی ختم ہو جائے گی، یہ یہاں سے وہاں جائے گا تو اس کی امانت داری ختم ہو جائے گی، اس کے اندر دھوکہ پن آ جائے گا، بددیانت آ جائے گی، امانت میں خیانت آ جائے گی، جھوٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ 1 نمبر کا شیطان ہو جائے گا. شیطان بننے سے پہلے میں اس کے ہاتھ سے دم کرا لوں میرے بچی پر تاکہ اس کا اثر ہو جائے. یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ فلم يزوجه فصاب إثما فإنما إثمه على أبيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس ٹاپک پر، عنوان پر عرض کرنا ہے، قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ ہے آج مسلمان معاشرے میں مسنون نکاح کی کتنی ضرورت ہے، مسنون نکاح کی اہمیت اور مختصر سوسائٹی میں، سماج میں ہونے والے نکاحوں کے اندر جو خرافات ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، نہیں جائے گی۔ توجہ رکھیے، آج آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کے ذیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج معاشرے میں اور مسلم سماج میں رہنے والے نوجوان طلبہ اور طالبات، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کی دیر سے جو نکاح ہو رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کا کیا گناہ ہے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گے۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، صحابہ کرام کی کیا ترتیب تھی، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، تم میں جو نوجوان بالغ مرد ہیں یا عورت ہیں، چاہے وہ کنوارے ہوں، ایامہ، چاہے وہ کنوارے ہوں یا شادی کر کے ان کی شادی ٹوٹی ہوئی ہو، یا پھر وہ بیوہ ہو چکی ہوں، یا کسی اور وجہ سے ان کا نکاح رک چکا ہو اور وہ بغیر شادی کے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ، وہ مرد حضرات جو بغیر شادی کے ہیں، وہ عورتیں جو بغیر شادی کے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے، تم نکاح کرو، بغیر نکاح کے مت رہو۔ توجہ رکھیے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ تم نیک مردوں سے نکاح کرو، مردوں کو حکم ہے کہ نیک عورتوں سے تم حکم کرو، نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اب مسئلہ سب سے پہلے یہ آتا ہے، نکاح کریں گے تو بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے؟ ابھی ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ضروری ہے نکاح کے لیے جاب کا ہونا، اپنے پیروں پر کھڑا رہنا۔ ابھی تک ہم اپنے باپ کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں، باپ کے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو نکاح کریں گے، ٹھیک ہے،
کیونکہ اتنی طاقت ہونی ضروری ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کی وسعت، استعداد، طاقت ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء، آپ کے پاس اتنا موجود ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم نہیں کرتے ہو، تمہارے خواب بڑے بڑے ہیں، تمہارے لائف سٹائل بڑی بڑی ہے، تمہارے ڈریمز بہت بڑے بڑے ہیں، ان کو پورا کرنے کے نیت سے اور کہیں اس ڈر سے کہ کہیں میں اپنی بیوی بچوں کے بڑے بڑے خوابوں کو، بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکوں گا، اس ڈر سے وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، یا پھر اس ڈر سے کہ کروں گا تو میں نہیں کر پاؤں گا، بیوی بچوں کو سنبھال نہیں پاؤں گا، نان و نفقہ پورا نہیں اٹھا پاؤں گا، اس ڈر سے جو نکاح نہیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں اتنا مال ضرور دے گا کہ تم اپنی بیوی بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کر سکو، ان کے اخراجات، ان کے ایکسپنسز کو سنبھال سکو، اللہ اتنی برکت ضرور دے دے گا، لیکن تمہیں بغیر نکاح کے رہنے کی ضرورت نہیں، بغیر نکاح کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہر حال میں تمہیں کرنا ہے، نکاح کے بغیر اگر رہو گے تو کیا ہوگا، تم فتنے میں پڑ سکتے ہو، آگے آئے گی وہ تفصیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرو گے تو تمہیں اللہ مال دے گا، نان و نفقہ کو پورا کرنے کی طاقت و قوت اللہ تمہیں پیدا کرے گا، گھر میں برکتیں آئیں گی، جاب میں برکت آئے گا، اگر اس نیت سے کر رہے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمان آج اللہ کے ان وعدوں کو سامنے بازو میں رکھتا ہے، اور جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ایک ایک دعووں پر صرف، ابھی جس طرح کے بہار کا الیکشن چل رہا ہے، تو اس بہار کے الیکشن سے پہلے کتنی پارٹیوں نے، کتنی سیاسی لوگوں نے کیسے کیسے وعدے کیے، ہم ہر گھر میں گورنمنٹ نوکری دے دیں گے، سرکاری نوکری پہنچائیں گے، بہار کے ایک ایک گھر کے اندر سرکاری نوکری پہنچانے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ووٹ بٹور رہے ہیں، حکومت کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور جنتا، عوام، لوگ، پبلک ان کے ان جھوٹے دعووں پر بھروسہ کر کے ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن مسلمان آج کیوں اللہ کے ان وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیوں اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر قدم نہیں اٹھاتا؟ اس کی ضرورت ہے۔ یہ جھوٹے دعوے کرنے والے کچھ نہیں کرتے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ان وعد اللہ حق ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ بچہ تقریباً 14 یا 15 سال کے عمر میں وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر نفسانی خواہش پیدا ہو گئی، یہی تو مطلب ہے بلوغ کا مطلب، اڈلٹ کا مطلب، کہ اس کے اندر نفسانی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ نفسانی خواہش اس کے اندر چل رہی ہے، برابر سرابر چل رہی ہے، اور سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر، مسلم سماج کے اندر، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں 28 سال میں، کسی کی 30 سال میں، کسی کی 32 سال میں، لڑکیوں پر لڑکیاں دیکھتے ہیں، رشتے پر رشتے آتے رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے چیزوں کو سامنے رکھ کر، یا وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا یہیں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے اپنا لیول بڑھاتے ہوئے، اپنا توازن کو بڑھاتے ہوئے بہت آگے جاتے ہیں، اور اس کی عمر وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب 30 سال میں جو لڑکا شادی کر رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں جس کی شادی ہو رہی ہے، 30 سال کی عمر میں جس کی شادی ہو رہی ہے، 32 سال کی عمر میں جس کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ سوچئے، غور کیجئے، عقل سے سوچئے۔ دیکھیے، عقل کی باتیں ہیں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں چاہیے، ہم کو باتیں تو زمین کی نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں چاہیے، تو یہ باتیں ہم سے نہیں ملیں گی، آپ کو فرشتے کو ہی بلانا پڑے گا۔ سوسائٹی میں جو چل رہے ہیں وہی باتیں میں کہوں گا۔ تو 30 سال کی عمر میں جس کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ سوچئے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اب اس کے اندر نفسانی خواہشات 15 سال سے پنپ رہی ہے۔
جس کی شادی 25 سال میں ہو گئی، 10 سال سے خواہش نفس کو، 10 سال سے نفسانی خواہش کو وہ کنٹرول کرتا ہوا چل رہا ہے، 15 سال سے نفسانی خواہش کو کنٹرول کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اب سوچئے آپ، اسی کے ہاتھ میں، اسی نوجوان کے ہاتھ میں کہ جن کے ماں باپ اپنے بچوں کی تھوڑی تھوڑی چیزوں کو سامنے رکھ کر شادیاں نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے پاس دھوم دھام سے شادی کرنے کا خرچہ جمع نہیں ہوا، فنڈ جمع نہیں ہوا، ابھی ہمارے پاس فنکشن ہال بک کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس جس بہو کو ہم گھر میں لانا ہے وہ ہمیں ویل ایجوکیٹڈ نہیں ملی، یا جاب والی نہیں ملی، یا ہم کو جیسی چاہیے گوری چٹی وہ نہیں ملی۔ وہ کہہ کر کے تاخیر پر تاخیر، 25 سال عمر ہو رہے ہیں، 30 سال کی عمر گزر رہی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، اور 15 سال سے نفسانی خواہش پل رہی ہے اس کے دل کے اندر، اس کی زندگی میں۔ اور اسی دوران، اس 10 سال کی دوران، اس 15 سال کے دوران میں اس کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون بھی ہے، اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور اسی اسمارٹ فون کے اندر تمام بدکاری کے تمام گندگیاں اسی موبائل کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اور وہی بچہ، وہ نوجوان جو خواہش نفس کو لے کر پنپ رہا ہے، اسی موبائل کو تنہائی میں لے کے بیٹھتا ہے، اسی موبائل کو وہ بیڈ روم میں لے کے بیٹھتا ہے، اسی موبائل کو وہ ہال میں لے کر کے بیٹھتا ہے، اسی موبائل کو وہ انڈیویجول لے کے بیٹھتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہے گھنٹے گھنٹے، رات رات اس نوجوان کی 20 سال کی عمر، نوجوان کی 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، ماں باپ کے ان غلط کرتوتوں کی وجہ سے یہ بچہ مجبور ہے۔ ابھی میری نانی راضی نہیں ہو رہی ہے، ابھی میری خالہ کی رائے نہیں ہے، ابھی میرے دادا ناراض ہیں، ابھی ہماری دادی نکو بول رہی ہے، یہ چیزوں کو رکھتے ہوئے اتنی عمر گزر رہی ہے، اور یہ بچہ مجبور ہے، میرے ماں باپ تو شادی نہیں کریں گے، میرے ماں باپ تو میری شادی کی فکر نہیں کریں گے، اور اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، اب اس سے پہلے، شادی کے بعد جو چیزیں ہونی ہیں وہ شادی سے پہلے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلم سماج کی حالت ہے۔ اور ایسے میں موبائل بھی ہاتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ جس ماحول سے وہ پڑھ کر کے آیا ہے، جس کالج میں پڑھ کر کے آیا ہے، اس ماحول کا بہت برا حال ہے۔ وہاں ہر وقت بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی باتیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا سماج ایسا ہے، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں سماج کے اندر کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں بھی لگایا، 25 سال کی عمر میں بھی شادی کی، 30 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہے، اور وہ ماں باپ ان بچوں کو متقی بھی بنائے ہوئے ہیں، پرہیزگار بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، انجینئر کورس بھی کروا رہے ہیں، ڈاکٹری بھی کروا رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، ماسٹر ڈگریاں بھی کروا رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف بھی بٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ سپریٹ فون لے کر کے فون میں کوئی گندا کام تو نہیں کر رہا، اور اس کی فون کی کال ہسٹری میں بار بار چیک کرتے رہتے ہیں کہ کسی گندی لڑکی کے ساتھ یا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ، غیر محرم لڑکی کے ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہوا۔ کالج میں ہوتا ہے، جاب میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، باہر جاتا ہے، فرینڈ سرکل میں رہتا ہے، کہیں گندی باتوں کے اندر، گندی ماحول میں جڑا ہوا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے ماں باپ آج بھی ہمارے مسلم سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو گنتی کے مسلمان موجود ہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے، اعتبار زیادتی کا ہوتا ہے، اسی کے حساب سے مسلم سماج کے اوپر آپ فیصلہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان سماج کہاں جا رہا ہے، کون بدکاری کی طرف جا رہا ہے اور کون پرہیزگاری کی طرف جا رہا ہے، کون آگے چل کر ترقی کرے گا، دیش کا نام روشن کرے گا، اسلام کا نام روشن کرے گا، قوم کا نام روشن کرے گا، ملت کا نام روشن کرے گا۔ یہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے اعتبار کیا جا سکتا ہے، فیصلہ کیا جا سکتا ہے، گنتی کے چند لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ رکھیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا، سماج کا حال ہے۔ علماء نے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا
کہ نکاح جہاں مشکل ہو جاتا ہے وہاں بدکاری آسان ہو جاتی ہے۔ آج بدکاری آسان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی ماں باپ اپنے بچوں پر شادی کے سلسلے سے ظالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو گھروں کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس نوجوان کی ہمت تک نہیں ہوتی کہ ابو جی امی جی میری شادی کروا دیجیے، ہمت تک نہیں ہوتی، ماحول ہی ایسا بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے ہمت کر کے کہہ بھی دیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، یہاں سے خالہ اس کو ٹارچر کرے گی، یہاں سے نانی اس کو ٹارچر کرے گی، یہاں سے دادا اس کو ٹارچر کرے گا، اس کا حال برا کر دے گا۔ ارے تجھ کو شادی کی ضرورت پڑ گئی، اتنا بڑا ہو گیا تو دیکھ تیرے باپ کو 30 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، دیکھ تیرے باپ کو 35 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور تو 20 سال کی عمر میں نخرے کر رہا۔ اس طرح اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، مذاق بنا دیا جاتا ہے اس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت عزرائیل ملک الموت آ کر کے یہ کہیں کہ تمہارا انتقال ہوگا 10 دن کے بعد، جیسے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے، 1 مہینے کے بعد آپ مر جاؤ گے، 2 مہینے کے بعد آپ مر جاؤ گے، آپ کے پاس صرف 3 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہو گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عزرائیل ملک الموت مجھے آ کر کے کہیں کہ آپ کا انتقال 10 دن کے بعد ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران بھی، صرف اس 10 دن کے دوران کے اندر بھی مجھے اگر نکاح کی ضرورت پڑے گی تو میں نکاح کر کے مرنا پسند کروں گا، نکاح کر کے شادی کر کے میں مرنا پسند کروں گا، کیونکہ میں نکاح کے بغیر رہوں گا، نکاح کی ضرورت مجھے پڑے گی، نکاح کے بغیر رہوں گا تو میں فتنے میں پڑوں گا۔ اور وہ صحابہ کا دور تھا، آج کا دور نہیں، یہ AI کا دور ہے، یہ فحش کاریوں کا دور ہے، یہ بدکاری کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس زمانے کے اندر کہا تھا، خیر القرون کے اندر کہا تھا۔ تو آج تو مسلمانوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے اپنے بچوں کو فیوچر میں ایک قابل انسان بنانے کی ضرورت نہیں، پہلے شادی کر دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی، قوم کا خدمت گزار بنانے کی، دیش کا خدمت گزار بنانے کی، ملت کا، اسلام کا خدمت گزار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے شادی کر دو اور ذمہ داریوں میں لگا دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ماں باپ کو کہ ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کو آگے بڑھانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، ایک سے ایک ڈگریاں کروا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تقوی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی خواہش نفسانیات کو کس طرح دبایا جائے گا کہ وہ بدکاری میں نہ مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، نکاح کروا دیجیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ اس زمانے میں نان و نفقہ کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، مہر سے پتہ چل جاتا تھا، اس کے حالات سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو مہر کے دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ حضور نے جو بھی صحابی ان کے پاس نکاح کی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور نے پوچھا تو حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے ویسے تو نہیں ہیں، لیکن گھر کے اندر سامان جنگ موجود ہے، تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، یہ سامان جنگ میرے پاس موجود ہیں حضور۔ اور یہ سامان جنگ کیا ہوتا ہے؟ سامان جنگ اس زمانے میں یہ مومن کی علامت تھی، جس کے گھر کے اندر، جس کے پاس سامان جنگ موجود نہیں ہوتا، تیر موجود نہ ہوتا، تلوار موجود نہ ہوتی، نیزہ موجود نہ ہوتا، ڈھال موجود نہ ہوتا، جنگ میں لڑنے کے لیے ہتھیار کسی کے پاس نہ ہوتے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ یہ مومن کی علامت تھی جس کے پاس سامان جنگ موجود ہوتا تھا۔ آج کیا ضرورت ہے؟ آج مسلمان کے پاس کچھ نہ ہو لیکن فون تو ضرور رکھے گا، اینڈرائڈ فون۔ اور مسلمان جن کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے بعد کا تو حال بہت برا ہو گیا۔ ایک مسلم کنٹری ہے
1 سال یا 2 سال کے پہلے کی رپورٹ ہے، 1 سال کے اندر 3.5 لاکھ طلاق اور خلا کے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک مسئلہ عدالت کے اندر پیش ہوا، جج صاحب نے لڑکی سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، آپ کیوں خلا چاہتی ہیں؟ کہا میرا شوہر مجھے میرے فون کے اندر فیس بک آئی ڈی اوپن کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، میں اس لیے خلا چاہتی ہوں اس شوہر سے۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی، بچے ہیں، شوہر ہے، فیس بک آئی ڈی کے لیے شوہر کو طلاق دینے، شوہر کو طلاق دے دے گی، شوہر کو چھوڑنے پر راضی ہے، بچوں کو چھوڑنے پر راضی ہے، سسرالی خاندان کو چھوڑنے پر راضی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنے پر راضی ہے، لیکن فیس بک اور اینڈرائڈ فون کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ اور ہندوستان کے اندر ہی ایک کارگزاری کے اندر آیا کہ ایک نے خلا لے لی اپنے شوہر سے، پوچھا کیوں خلا لے لی؟ تو کہا کہ 10 سال ہو گئی ہماری شادی ہو کو، میری دیورانی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، ان کے شوہر نے 10 سال پہلے سے ہی اس کو اینڈرائڈ فون دلوایا ہے، اور یہ میرا شوہر ہے 10 سال ہو گئے مجھے ابھی تک اسمارٹ فون نہیں دلوایا ہے۔ اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ اینڈرائڈ فون میرے پاس نہیں دے رہا ہے اور میری ضرورت کے کیا خیال رکھے گا؟ لہٰذا مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے، ایسا مجھے سسرالی خاندان نہیں چاہیے، ایسے مجھے ساس سسر نہیں چاہیے، ایسا گھرانہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ گھرانہ چاہیے جو اینڈرائڈ فون میرا دلوا کر کے دے گا، اسمارٹ فون مجھے دلوا کر کے دے گا۔ آج مسلمانوں کی یہ ضرورت ہوگی تو بہت برا حال ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس سامان جنگ موجود ہے، تو حضور نے کہا ایسا کیجئے کہ دیکھیے، چونکہ حضور کے پاس ایک عورت کی طرف سے بھی نکاح کی ضرورت کا پیغام آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح آپ کا ہو جائے گا، آپ کو مہر میں کیا دینا ہے؟ آپ کو مہر میں جو تم قرآن سیکھے ہوئے ہو، جو تم نے مسائل سیکھا ہوا ہے، اسلامی مسائل سیکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور نے، اللہ کے نبی نے نکاح کو کتنا آسان کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کسی کمپنی میں لگ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس جو ارننگ ہے وہ 10,000 کی ہے، 15,000 کی ہے، 20,000 کی، اتنے میں کافی نہیں ہے، آپ کو 1 لاکھ کمانے کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ارننگ ہو جائے گی پھر شادی کر لینا، چاہے اس کے لیے 25 سال کی عمر ہو جائے، چاہے 30 سال کی شادی عمر ہو جائے، چاہے 35 سال کی عمر ہو جائے، چاہے شادی ہی نہ ہو چلے گا، لیکن آپ کے 1 لاکھ کی سیلری ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور نے نہیں کہا، حضور نے فوراً یہ کہا کہ ہاں نکاح کی ضرورت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت موجود ہے، آپ طاقت رکھتے ہو اپنے اہل و عیال کو کھلانے کی، پلانے کی، نان و نفقہ کو پورا کرنے کی، فوراً حضور نے شادی کر دیا، نکاح کو اتنا آسان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اسلامی شادی۔ تو حضور نے نکاح وہیں پر حضور نے نکاح کروا دیا۔ اتنا آسان نکاح اسلام نے سمجھایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، بار بار سنا ہے آپ نے۔ اس واقعے کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے حضرت ابو درداء سے کہا تھا کہ جاؤ اس گھرانے کے اندر میرے نکاح کا پیغام دے کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابو درداء گئے، گھر پر پہنچے، کہا میں اپنے بھائی سلمان کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ راضی ہیں؟ اس گھر کے لڑکی کے والد نے کہا، گھر والوں نے کہا ہم سلمان کو تو نہیں جانتے، ابو درداء آپ کو جانتے ہیں، آپ کی تقوی کو جانتے ہیں، آپ کی طاقت کو جانتے ہیں، ہم اپنی بیٹی آپ کو دینے کے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میں اب اس وقت میرے بھائی کی طرف سے آیا ہوں، آپ اپنے بھائی کی بات کرو نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے بھائی کو نہیں دیں گے، آپ کو دیں گے۔ اسی وقت اسی گھر میں بیٹھ کر نکاح بھی ہو گیا۔ پھر جب وہ آ رہے ہیں، ڈر ڈر کے آ رہے ہیں، سلمان کو کیا جواب دوں؟ ارے نکاح کا پیغام لینے کے لیے گیا تھا اور وہیں سے لڑکی بھی لے گیا، چھوکری بھی لے گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ڈر ڈر کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے سنا ہے کہ میرا ہی نکاح ہو گیا ہے، تو حضرت سلمان بجائے ڈانٹنے کے، غصہ ہونے کے، ناراض ہونے کے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، آسمانوں کے اندر اس نکاح سے شادی کرنے کی تقدیر اور فیصلہ آپ کے ساتھ تھا، میں بیچ میں ٹانگ اڑا رہا تھا، مجھے معاف کر دیجئے ابو درداء، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کانسیپٹ سمجھایا۔ پورے صحابہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ اندر علماء نے لکھا ہے
سوائے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے تمام صحابہ نے 4 شادیاں کی ہیں۔ کیوں 1.25 لاکھ صحابہ نے 4 شادیاں کی ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں شادیاں کی؟ صاف بات ہے کہ اس زمانے کے اندر نکاح بہت آسان تھا، اس زمانے کے اندر نکاح بہت ایزی تھا۔ جاؤ، بات کرو، مہر ادا کرو، لڑکی کو لے کر آ جاؤ، لڑکی کو سنبھال لو۔ اتنا آسان حضور نے نکاح بنوایا تھا، اس وجہ سے نکاح کا کانسیپٹ تھا اس زمانے میں، اسی لیے نکاح 4 صحابہ نے کیا تھا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر؟ آج لڑکی کا باپ شادی کی فکر میں پوری زندگی اس کی کھپ جاتی ہے، اور پھر جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو نکاح کے کرنے کے لیے، شادی کا فنکشن ہال بک کرنے کے لیے، اس کا دہیج کی رقم جمانے کے لیے، آنے والے داماد کو جوڑا دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، اس کی مانگوں کو، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ باپ گھر گھر بھیک مانگتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پیر پڑتا ہے، وہ داماد کے پیر پڑتا ہے، داماد کے باپ کے پیر پڑتا ہے کہ اللہ کے واسطے دہیج اتنا مت مانگو، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کچھ کم کر دو، دہیج اتنی رقم مت مانگو، کچھ کم کر دو، اور اتنا خرچ میرے اوپر مت ڈالو۔ یہ کرے گا، یا دوسرا یا کیا کرے گا؟ بہت سارے لڑکی کے باپ خوددار ہوتے ہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں، کیا کریں گے؟ اندر ہی کے اندر، کیونکہ سوسائٹی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سبوں نے ماحول بنایا ہے، صرف اس کے اندر ایک مجرم نہیں ہے، پورا سماج مجرم ہے، پورا سماج مجرم ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لڑکی کے ماں باپ گھر موجود ہے، گھر کو بیچ دیا۔ کیوں بیچ دیا؟ لڑکی کی شادی ہے، 2 لڑکیوں کی شادیاں کرنا باقی ہے میرے پاس، کیا کروں؟ گھر بیچنا پڑا۔ ایک ہی لڑکی کی شادی ہے، کیا کروں؟ گھر کو گروی رکھ دیا، لون پر بینک لون لے کر کے بیٹیاں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے کیا اسلام کا کانسیپٹ؟ بتائیے۔ حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر 2 ہی خرچ ہے، ایک واجب خرچ مہر ہے، اور ایک سنت خرچ وہ ولیمہ ہے۔ اور ولیمہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان، اور مہر کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا کانسیپٹ بھی بتا دیا، کتنا آسان ولیمہ کا بھی کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح ہو گیا، ایک سفر میں جا رہے حضور، درمیان میں نکاح کا پیغام آیا اور وہیں پر نکاح ہو گیا۔ وہیں پر کچھ صحابہ کے پاس جو کھجورے وغیرہ موجود تھے، جو غالباً خیبر کا سفر تھا، تو شادی ہو گئی، صحابہ کے پاس کھجورے وغیرہ چھوارے موجود تھے، اسی کو لایا اور کہا یہی ولیمہ ہے تمہاری والدہ کا۔ تو یہ ولیمہ کا بھی کانسیپٹ اتنا آسان ہے، لیکن آج مسلمان سب بھول گیا ہے اسلام کو۔ شادی بیاہ کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے مسلمان تو وہ رہے گا مسجد کے حد تک۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد کا مسلمان ہے، مارکیٹ کا مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلم آج بھی بہت سارے مسجدوں کے سامنے آتے ہیں، بچوں کو دم کرانے کے لیے۔ وہ کیوں آتی ہیں کہ ابھی یہ مسلمان مسجد میں آیا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے، اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ بزرگی آئی ہے، وہ وہاں پر کھڑی رہے گی بچے کو دم کرانے کے لیے کہ جاتے وہ دم کرے گا۔ وہی مسلمان کو وہ اس کی دکان پہ نہیں ملے گی، وہی مسلمان کو وہ اس کے گھر پر لے کر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ یہاں سے جائے گا دکان تو اس کی مسلمانی ختم ہو جائے گی، وہ یہاں سے جائے گا مارکیٹ تو اس کی مسلمانی ختم ہو جائے گی، یہ یہاں سے وہاں جائے گا تو اس کی امانت داری ختم ہو جائے گی، اس کے اندر دھوکہ پن آ جائے گا، بددیانتی آ جائے گی، امانت میں خیانت آ جائے گی، جھوٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ 1 نمبر کا شیطان ہو جائے گا۔ شیطان بننے سے پہلے میں اس کے ہاتھ سے دم کرا لوں میرے بچی پر تاکہ اس کا اثر ہو جائے۔ یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت۔